الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. لکھ سوہنے جگتے آمن پہ سریکی تو آتی ہوگی نا آپ لوگوں کو. لکھ سوہنے جگتے آمن پہ تے تیرا جگتے آمن ایک پاسے کل جگ دی شاہی ایک پاسے تے تیرا چندر لامن ایک پاسے کل جگ دی شاہی ایک پاسے تے تیرا چندر لامن ایک پاسے. او شہباز جتنی پرواز کرن تے تیرا عرش تے جامن ایک پاسے او کل جگ دی شاہی ایک پاسے تے تیرا لب مسکامن ایک پاسے کل جگ دی شاہی ایک پاسے تے تیرا جگ مسکامن ایک پاسے. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، علماء کرام، ننھے ساتھیوں، السلام علیکم. آج کا جو میں نے موضوع ترتیب دیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے. فضائل شعبان المعظم و شب برات، عطائے الہی اور نسبت رسول کے تناظر میں. یعنی شعبان اور شب برات کے جو فضائل ہیں یہ عطائے الہی اور نسبت رسول کے تناظر میں مولا حق سچ بیان کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. آج جن جن روایتوں سے میں نے مطالعہ کیا ہے، جس روایت کو دیکھتا وہ ایسے موتی پروئے ہوئے تھے کہ عرض کرتا مولا تیری اتنی مہربانیاں کہ ہم گناہگاروں پر تو نے پھر کرم فرما دیا ہے. شعبان المعظم کی وجہ تسمیہ، اس کو شعبان کہتے کیوں ہیں، اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ عرب کے
مختلف لوگ پانی لینے کے لیے مختلف علاقوں میں کنویں میں پھیل جاتے تھے، اور اس پھیلنے کو تقسیم کرنا، شعب کہنا، شاخ در شاخ کہنا، اور ان کے پھیلنے کی وجہ سے اس ماہ کو جس مہینے میں وہ زیادہ جاتے تھے اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ دوسرا قول، اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت اتنا رزق تقسیم کر دیتا ہے جو شاخ در شاخ ہوتا ہے، اس لیے اس ماہ کو ماہ شعبان کہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کی جو نسبت ہے اور خالق کی عطا ہے، میرا آج موضوع بھی یہی ہے، اس حوالے سے پہلی روایت پیش کر رہا ہوں۔ غنیت الطالبین میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شب معراج میری اپنے خالق سے ملاقات ہو گئی، میں دیدار کر رہا تھا تو اپنے رب سے جب محو گفتگو ہوا، عرض کی پروردگار عالم، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، وہ پتھر پر مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ 12 چشمے جاری فرما دیتا تھا، سانپوں کے سامنے عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن کر سارے سانپوں کو کھا جاتا تھا، وہی ان کا ڈنڈا، وہی عصا دریا پر مارتے تھے تو دریا بھی آپ کو راستہ عطا فرما دیتا تھا۔ یہ عصا تھا جس کام کے لیے اس سے کام لیا جاتا تھا، یہ عصا ان کا یہ سارے کا سارے کام کرتا تھا۔ باری تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا ہے، محمد مصطفیٰ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ تو خالق نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے عصا عطا فرمایا ہے، پر حبیب آپ کو میں نے ماہ شعبان المعظم عطا فرما دیا ہے۔ یہ مہینہ آپ کی امت کے گناہوں کو مٹا دے گا اور شیطان کی مکاریوں کو امت محمدیہ سے دور فرما دے گا۔ دیکھ لیں، عطا بھی ہے خالق کی اور نسبت کن سی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اگلی ایک بہت اہم روایت ہے، بہت کم مطالعے میں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اس موقع کے نسبت سے میں نے چیزوں کو اکٹھا کرتا رہا۔ یہ جو ہم آیہ مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سارے مل کر پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے، جو حضور کی ذات پر درود و سلام کی آیہ مقدسہ ہے، فرمایا خالق بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود بھی پڑھتے رہو اور سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہو۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے، اس کا نزول بھی ماہ شعبان المعظم میں عطا کیا گیا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہم امت محمدیہ کے لیے۔ چلتے ہیں، اس پر 2 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں نزہۃ المجالس کا ریفرنس ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی روزے رکھے، کسی ڈیٹ کو بھی، کسی تاریخ کو بھی روزے رکھے اور افطار کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بار میری ذات پر درود شریف پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ میری ذات پر جو شخص کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا افطار کے وقت یا کسی اور وقت میں، میری ذات پر اس ماہ میں درودوں کی کثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی اونٹنی عطا فرمائے گا جس پر وہ شخص سوار ہو کر داخل جنت کر دیا جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے۔ ایک اور روایت ہے، خالق کی طرف سے عطا ہے اور محمد مصطفیٰ کے سے نسبتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، واقعہ شق القمر۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن علماء تفسیری نکات زیادہ جانتے ہیں۔ واقعہ شق القمر
یہ جو آیہ مقدسہ نازل ہوئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ آیات بینات اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بھی ماہ شعبان المعظم میں پیش آیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح تھا، یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام حبیب یمنی تھا، اس کو ابو جہل اور دیگر سرداروں نے بلوایا اور اس نے اسے کہا کہ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور ہمارے دین کو آپ مٹاتے جا رہے ہیں، اہل مکہ تمہاری بات مانتے ہیں، کائنڈلی تم جاؤ اہل مکہ کو کہو سب کو اکٹھا کر کے کہ تم اپنے آباء و اجداد والا جو دین ہے مذہب ہے اس کو نہ چھوڑو اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی پیروی نہ کرو۔ حبیب یمنی نے جب ابو جہل کی بات سنی تو کہا ایسا ہے اگر وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، تو ان سے ایک بار ملاقات تو کرنا ہی ہوگی۔ وہ بار بار کہتے رہے حبیب یمنی کو کہ تم ملاقات نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کرنا ہی ہے ملاقات۔ جب وہ ملاقات کرتا ہے تو پھر ہوتا ایسے ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے حبیب یمنی بھی اور ساتھ اہل قریش بھی، ایک روایت یہ ہے، دوسرا راوی کہتا ہے نہیں اہل قریش نے جا کر سوال کیا تھا۔ دونوں روایتوں کا میں مفہوم مشترک پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ قریش کی جماعت اور حبیب یمنی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے دو کویسچن ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں، میں آپ کی نبوت کو یقین سے مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کون کون سے دو سوال ہیں؟ کہتے ہیں پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کر دوں تو کیا تم میری نبوت کو مان لو گے، میری رسالت پر ایمان لے آؤ گے؟ کہتے ہاں ہم مانیں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا، محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، کوہ ابو صفا پر اس کے ایک کنارے پر چاند کا ایک ٹکڑا آ گیا، دوسرے کنارے پر دوسرا آ گیا تھا۔ جب یہ دیکھا اس نے تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب لاؤ میری نبوت پر ایمان، تو کہتے نہیں آپ نے ہم پر جادو کیا ہے۔ جو یہ گفتگو ہو رہی تھی خالق نے اس گفتگو کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ آگے آیات بینات ہیں۔ تو خالق کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ معجزہ تمہارے سامنے ہے، اب میری دوسری بات سنو۔ جو تمہارا دوسرا سوال تھا نا، یہ سوال تھا کہ میرے دل میں خواہش کون سی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اے حبیب یمنی، تیرے دل میں خواہش کون سی ہے؟ تیرے دل میں خواہش یہ ہے کہ اگر خالق میری بیٹی ایک اپاہج ہے گھر میں، اسے میرا مالک، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے نا، حبیب کا انکار کرتے تھے، میرا خالق اسے شفا دے دے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی تیرے دل میں یہ سوال ہے، اور جا اب میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جا یمن واپس چلا جا، جب تو گھر جائے گا تیری بیٹی تمہیں ملے گی، جو تیری دل کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ساری کی ساری بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب حبیب یمنی واپس گیا تھا تو جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جو زمین پر پڑی رہتی تھی، چارپائی پر اپاہج پڑی رہتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اپنے باپ کے لیے دروازہ بھی کھولا، کھولتے ہوئی کہہ رہی تھی بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شق القمر کا اتنا بڑا معجزہ یہ جو پیش آیا، یہ ماہ شعبان المعظم میں پیش آیا۔ یہ واقعات ایڈ کرنے کا ایک اور بھی میرا مقصد ہے تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس چیز کے متعلق ہم ان کو معلومات دیں، ان کو پتہ چلے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات اس شعبان کے ساتھ کتنی نسبت رکھتے ہیں۔ اور حبیب یمنی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ قریش دیکھتے رہ جاتے ہیں،
حبیب تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے، خالق نے شعبان اس طرح عطا فرمایا، اس طرح۔ آئیے ذرا ایک اور روایت سن لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان میں محمد کا مہینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور واقعہ ہے جس کا تعلق بھی شعبان سے ہے، شب برات کی طرف آ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو گئے تھے بدر میں، بعد میں حضرت عمر پریشان تھے تو حضرت عثمان کو کہا آپ کی بیٹی کا وصال، آپ کی بیوی کا وصال ہو چکا ہے جو حضور کی بیٹی تھی، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے عثمان نے بھی میری بیٹی لینے سے انکار کر دیا ہے اور جناب صدیق اکبر نے بھی ایسا کیا ہے، مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں عمر، ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم عثمان کے لیے تمہاری بیٹی سے بہترین بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، اور ایسا انتخاب کریں گے، ایسا انتخاب دیکھنا کہ اے عمر عثمان کے لیے بہترین ہم بیوی کا انتخاب کر دیتے ہیں اور تمہاری بیٹی کے لیے ایک بہترین خاوند کا انتخاب فرما دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر ایسا ہے کہ عثمان کو میں محمد اپنی دوسری بیٹی عطا فرما دیتا ہوں، عمر تمہاری بیٹی سیدہ حفصہ سے میں محمد خود نکاح فرما دیتا ہوں صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب یہ بات کہی تو جناب صدیق اکبر نے عرض کیا عمر ناراض نہ ہوئیے گا، حضور کے اس راز کے متعلق مجھے پہلے پتہ تھا، اس لیے میں نے تمہیں رسپانس نہیں دیا تھا۔ اور یہ جو نکاح کی تقریب ہوئی یہ شعبان المعظم میں ہوئی، اور آج میں روایت پڑھ رہا تھا حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا جو وصال ہوتا ہے 45 ہجری کو، وہ بھی شعبان المعظم میں ہوتا ہے۔ یہ مہینہ حضور کا ہے اور حضور کے گھر والوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور امت کو جو مقام ملتا ہے حضور کے گھرانے سے ہی شعائیں مل رہی ہیں۔ 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش، وہ بھی شعبان المعظم میں ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے لخت جگر کو مجھے دے دو، حضور انہیں اٹھاتے ہیں، کتنے دن ہو گئے حضرت علی المرتضیٰ نے نام نہیں رکھا، پوچھتے ہیں سیدہ کہ آپ نام کیوں نہیں رکھ رہے؟ فرماتے ہیں ان کا نام میں نہیں رکھوں گا، ان کا نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ ہی نام رکھیں گے صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ بھی شعبان کی شان حضور کو ملی ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت جویریہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، وہ بھی شعبان المعظم میں ہوا۔ ام المومنین حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت نے 10 آیات بینات سے بھی زیادہ آیتیں نازل کی، سیدہ کی پاک دامنی کے لیے بیان کی، وہ شعبان المعظم میں نازل فرما دی تھی۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، محافل میں فضائل بیان ہوتے ہیں، یہ چیزیں بیان ہی نہیں کی جاتی۔ ایک اور ہے روایت شعبان میں جس کا تعلق اتنا قریب ہے کہ اسی واقعہ کے ساتھ پھر شب برات کے واقعے کو جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ شعبان میں واقعہ افق پیش آیا تھا، اس واقعہ میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں جن میں بعض لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے تھے بہتان پر، شعبان میں نازل ہوئی۔ غزوہ بنی مستلق شعبان میں پیش آیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی آیت نازل ہوئی، سورۃ النور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سیدہ کے ساتھ حضرت جب یہ ظلم ہوا، بہتان لگا گیا ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حضرت مصطلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سگے خالہ کے بیٹے تھے، اور وہ غریب بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، اور ان کے گھر کے اخراجات جناب سیدنا صدیق اکبر ہی برداشت کرتے تھے، جب بھی کوئی مجبوری ہوتی آپ کرتے۔
ہوا کچھ اس طرح، کاشانہ نبوت غم میں نڈھال ہے، منافقوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اور یہ حضرت مصطلح بھی منافقوں کی صفوں میں نظر آ رہے تھے، ان کے وار میں آ گئے تھے، معاذ اللہ منافق نہیں ہو گئے تھے۔ جب یہ کام دیکھا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ روک دیا۔ جب اپنا ہاتھ روکا یعنی وہ جو عطائیں کرتے تھے نا وہ روک دی۔ ہماری طبیعت میں بھی ایسا ہے، جس پر مہربانیاں کرتے ہوں اور پھر وہ آگے سے ہمیں تکلیف دے، ہم اپنی عطائیں روک دیتے ہیں، یہ طبیعت میں شامل ہے۔ جب یہ ایسا ہوا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا، حبیب ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین، حبیب اپنے صدیق کو فرما دیں وہ جو کرتا رہے وہ اس کا عمل ہے، تم اپنا جو عمل کر رہے تھے تم اپنا عمل جاری و ساری رکھو، صدیق کو فرما دو اس کے بدلے میں خالق تمہیں عطا یہ کرے گا، تم دل سے مصطلح کو معاف کر دو اور اپنی سخاوت کو دوبارہ ری اوپن کر دو، دوبارہ جاری و ساری کر دو، اس کی جزا میں خالق اتنا انعام دے گا کہ ابو بکر صدیق کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے یہ خوشخبری ان کو عطا فرمائی کہ ابو بکر اللہ نے تیرے لیے یہ آیت نازل کی ہے اور یہ بشارت دی ہے، تو یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ آگے چلتے ہیں اب ہم شب برات کی طرف، پھر ہم آخر میں بیان کریں گے نوافل۔ یہ ہماری گفتگو کی آج آؤٹ لائن ہے۔ شب برات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو جو اعمال جو پیش ہوتے ہیں، جو حساب کتاب فرشتوں کے ذمے لگائے جاتے ہیں، وہ پچھلے جتنے رجسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خالق کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اگلے نئے احکام اللہ کی بارگاہ سے وصول کر لیتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال خالق کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ، کل کا رکھیں اور بھی رکھیں۔ ایک اور روایت میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی جو شب ہے 14ویں شعبان کی جو شب ہے اس کا اتنا مقام ہے، خالق کی بارگاہ سے جو ہمیں بشارتیں ملتی ہیں وہ اتنی ملتی ہیں، بخشش کے پروانے گناہگاروں کے لیے اتنے ملتے ہیں، اتنے۔ عرب قبائل میں سب سے زیادہ بکریوں بھیڑوں کا جو ریوڑ رکھنے والا قبیلہ تھا اس کو بنی کلب کہتے تھے۔ حضور جذبات میں فرماتے ہیں آج بنی کلب کا جو ریوڑ ہیں ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخش فرما دے گا، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اور یہ آج کی جو شب ہے، ایک روایت میں پڑھ رہا تھا آج کی شب کوئی شخص صرف 40 بار یہ پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ رب العزت اس پر سال بھر کی مصیبتوں سے اسے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے بھلا؟ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی شخص آج کی شب میں غروب آفتاب کے بعد جب چاہیں آپ بیری کے پتے کے ساتھ غسل کر لے، سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو جادو ٹونے والی مصیبتوں سے بھی دور فرما دے گا۔ ذرا دائیں سائیڈ والے بھی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، اب مطلب کی بات آ گئی ہے بہترین۔ ایک اور روایت میں ہے اگر کوئی شخص 8 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھے ایک ہی سلام کے ساتھ، اور اس کا ثواب سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارکہ کو ایصال ثواب کر دے، آپ فرماتی ہیں کل قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ ان نوافل پڑھنے والوں کے لیے میں سفارش نہ فرما دوں۔ ایک اور روایت میں سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ ایصال ثواب کرتے رہیں، میں تمہارے لیے سفارش کرتی رہوں گی۔ آج ہم نے توبہ کرنی ہے اس کی بارگاہ میں، لیکن توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں جو بزرگان دین نے اسلاف نے ہمیں فرمائے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے
کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، دوسری شرط ہے ندامت، شرمندگی کہ مولا میں شرمندہ ہوں، اور تیسری شرط ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ جب یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو خالق اس کی توبہ کو ضرور بالضرور قبول فرما لیتا ہے۔ چلتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ بھی کی لیکن خالق نے انہیں ساتھ ہی جزائیں بھی عطا فرما دی۔ توبہ کوئی بھی کرتا ہے خالق اسے جزا عطا فرماتا ہے، لیکن ایک دوسری شرط بھی ہے توبہ کے لیے، ہم خالق کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمارے دلوں کو دکھایا ہو اے کاش ہم بھی ان کو معاف فرما دیں، ہم ان کو معاف فرما دیں، خالق ہمیں معاف فرما دے گا۔ ہم ان پر رحم کریں، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ حدیث پاک میں جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، تو ہم بھی رحم کریں، معاف فرما دینا۔ اور حدیث پاک میں جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، اس نے میری صفت پہ عمل کیا ہے، معاف تو میں کرتا ہوں، ملائکہ گواہ بن جاؤ میں رب نے بھی اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔